بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 13 ہے اور یہ کتاب کمپلیٹ ہے۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے لیے جو کتاب لا رہے ہیں اس کا نام سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیق ہے۔ مصنف مولانا محمد وسیم اتاری، آواز محمد مدثر، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر کتاب اور مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333 2349 573 پر یا پھر کال نمبر 0300 2919 600 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور تقریباً 136 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 13 پیج نمبر 118 سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر و فاتح مصر کے بیٹے نے ایک غیر مسلم نوجوان کو اس لیے کوڑے مارے کہ وہ دوڑ میں ان سے آگے نکل گیا اور ان کو شرمندگی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ بیٹے دونوں کو طلب کیا اور غیر مسلم کو حکم دیا کہ گورنر کے بیٹے کو کوڑے مارو اور اپنا بدلہ لے لو۔ جب وہ قصاص جی بھر کر لے چکا تو کہا کہ گورنر مصر کو بھی کوڑے مارو، لیکن غیر مسلم نے کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو کیوں ماروں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو ان کو بھی کوڑے مارتا تو ہم میں سے کوئی تم کو نہ روکتا۔ اس کے بعد گورنر مصر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام سمجھ لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ جواب میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس واقعے کا علم نہ تھا اور نہ یہ شخص میرے پاس آیا۔ غلامان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف اور عدل، جدید تحقیقی رپورٹ، خواب کی حقیقت اور جدید سائنسی تحقیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت کے دنوں میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، بلکہ غریبوں اور درد مندوں کی گھر جا کر مدد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدل و انصاف کی ایسی حکمرانی تھی کہ انسان تو انسان، زمین پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا تھا۔ مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوڑا یعنی درہ زمین پر مارا اور زمین سے فرمایا کہ زمین رک جا، کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ یہ کہنا تھا کہ زمین ہلنا بند ہو گئی اور آج تک زمین مدینہ پر زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا ایسا سکہ بیٹھا تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جدید تحقیقی رپورٹ۔ ڈیل کانگی، ماڈرن جیولوگ، فرائڈ ایسکیولا، لاس کیلس، ہومر، روز ویلٹ، کینیڈی، ابراہیم لنکن وغیرہ تمام سربراہان نے واضح رہے کہ ان میں کچھ سربراہ مملکت ہیں اور کچھ سربراہ ادب ہیں۔ اپنی زندگی کے ساتھ بہترین مثالیں چھوڑی ہیں۔ ان تمام مثالوں میں انسانوں کی فلاح و بہبود، کامیابی، اکرام، عفو و درگزر، رحم، مروت، محبت و الفت شامل ہیں۔ نمبر 1، صدر روز ویلٹ بہت زیادہ ہمدرد اور جفا کش تھا۔ ابراہیم لنکن غربت سے صدارت تک پہنچا، اس لیے غریبوں، ملازموں اور مزدوروں سے محبت کرتا تھا۔ کینیڈی تمام زندگی انصاف اور حقوق انسانیت کا درس دیتا رہا، فیصلے کرتا رہا اور ان اصولوں کی جنگ لڑتا رہا۔ نکلسن کوزن لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتا اور ان کی مدد
اور یاوری کرتا۔ یہ وہی کام ہے جس کا حکم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صدیوں پہلے دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انصاف کو بھی ایک مقام عطا فرمایا۔ انصاف بھی اپنے آپ پر ناز کرتا ہے، اسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام نے ایک مقام دیا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور مقام دیا۔ قتل کرنے والوں کو ایک دوسرے کے اوپر نثار ہونے والا بنا دیا، انسانیت پر احسان کیا، جانوروں کے ساتھ انصاف کیا، چرند پرند شجر و حجر سے محبت و شفقت سے پیش آئے۔ انہی کے نقش قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلے اور دنیا اور تاریخ میں اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ خواب کی حقیقت اور جدید تحقیق۔ حدیث شریف نمبر 1۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اچھا خواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔ نمبر 2، برا خواب جو شیطان کی طرف سے غم میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایسا خواب جس میں انسان کے وساوس اور خیالات نمودار ہوتے ہیں۔ اگر تم سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو فوراً اٹھ کر نماز پڑھے اور اسے لوگوں سے بیان نہ کرے۔ ریفرنس بخاری اور مسلم شریف، ابو داؤد شریف۔ حدیث شریف نمبر 2۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ریفرنس بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی شریف۔ جدید تحقیق۔ خواب ایک ذہنی سرگرمی ہے جو نیند کے دوران پیدا ہوتی ہے۔ اس میں انسان سونے کی حالت میں مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے، بہت سے کام اور سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔ بیدار ہونے کے بعد کبھی کبھی یہ خواب یاد رہتے ہیں اور کبھی یاد نہیں رہتے۔ بعض اوقات انتہائی واضح اور قابل فہم ہوتے ہیں جن کی تعبیر آسان ہوتی ہے، اور بعض حالات میں خواب غامض اور مبہم ہوتے ہیں جن کی تعبیر دشوار ہوتی ہے۔ مفکرین نے زمانہ قدیم ہی سے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے اور ان کے معانی و اسباب سے واقفیت کی کوشش کی ہے، اور خوابوں کے مختلف اسباب ذکر کیے ہیں۔ کبھی خواب اس واسطے دکھائی پڑتے ہیں کہ انسان سونے کی حالت میں بعض حسی اثر انگیز چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ خواہ یہ حسی اثر انگیز چیزیں اس کے جسم سے باہر کی ہوں، مثلاً آوازیں، مختلف روشنیاں یا خوشبوؤں، یا اثر انگیز چیزیں اس کے دوران اندرون بدن سے تعلق رکھتی ہوں، مثلاً بھوک یا پیاس یا درد یا احساس یا دوسرے مختلف جسمانی احساسات۔ کبھی خواب میں اس طرح پیش آتے ہیں کہ اس کی یادداشت میں زمانہ ماضی کے جو زندگی کے واقعات محفوظ ہوتے ہیں۔ انہی میں سے بعض کی محسوس صورتیں انسان کے ذہن و خیال میں سونے کی حالت میں نمودار ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سونے سے پہلے جن اہم معاملات پر غور کر رہا تھا، انہی پر اس کا ذہن سونے کے دوران بھی غور و فکر جاری رکھے ہوئے۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ کئی لوگ حالت بیدار میں جن عملی مشکلات پر غور کر رہے تھے، اس کا حل انہیں اپنے خوابوں میں ملا۔ کبھی خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسانی بیداری کی حالت میں اپنی جن خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا، انہیں خواب میں پورا ہوتے دیکھتا ہے۔ چنانچہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اپنی زندگی میں جن خواہشات، آرزوؤں اور حوصلہ مندیوں کو پورا کرنا دشوار ہوتا ہے، ان کے پورا ہونے کا خواب دیکھتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے خواب کوئی معنی نہیں رکھتے، مگر انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ انہیں جو بھی خواب آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ والدین کے حقوق، حقوق خداوندی، بیوی کے حقوق۔ حدیث شریف نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسوا ہوا جس نے اپنے والدین دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالے۔ ریفرنس مسلم شریف۔ حدیث شریف نمبر 2۔ حضرت معاویہ بن جامح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرا ارادہ جہاد کرنے کا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا،
تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے نہ چھوڑو، یہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ریفرنس نسائی شریف۔ حقوق خاوند، حدیث شریف نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی شخص کو حکم دیتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ حدیث شریف نمبر 2۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ حدیث شریف نمبر 3۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کے لیے بلائے تو عورت اس کا حکم ماننا چاہیے اگرچہ وہ کھانا پکانے میں مشغول ہو۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ بیوی کے حقوق، حدیث شریف نمبر 1۔ حضرت ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کو نہ مارا کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا عورتیں اپنے شوہروں پر غالب ہو گئی ہیں۔ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں کو مارنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد بہت سی عورتیں ازواج مطہرات کے پاس جمع ہوئیں اور اپنے خاوند کی شکایات کی۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت کرنے آئی ہیں، تم میں سے وہ شخص اچھا نہیں ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ ریفرنس ابو داؤد شریف۔ حدیث شریف نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک بات کو برا سمجھے گا تو دوسری کو پسند کرے گا۔ ریفرنس مسلم شریف۔ اہل خانہ کے حقوق، رضائی ماں کے حقوق، خالہ کے حقوق، اولاد کے حقوق۔ حدیث شریف نمبر 1۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں، اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اس کے عیب نہ بیان کرے۔ ریفرنس ابو داؤد شریف۔ رضائی ماں کے حقوق، حدیث شریف نمبر 2۔ حضرت ابو طفیل غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ ایک عورت آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بچھائی، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ جب وہ چلی گئی تو کہا گیا کہ اس عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا تھا۔ ریفرنس ابو داؤد شریف۔ خالہ کے حقوق، حدیث شریف نمبر 3۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہاری خالہ یعنی ماں کی بہن؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ اولاد کے حقوق، حدیث شریف نمبر 1۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی تربیت سے زیادہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں ہے۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ حدیث شریف نمبر 2۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے تو اس کے لیے ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق۔ رشتہ داروں کے حقوق، حدیث شریف نمبر 1۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے اس کی خواہش ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور عمر میں زیادتی ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ حدیث شریف نمبر 2۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگ اپنی نسبوں کو یاد رکھو جس سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم لوگ اپنے نسبتوں کو یاد رکھو جس سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خاندانوں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت پیدا کرتا ہے۔ ریفرنس ترمذی شریف۔ پڑوسیوں کے حقوق۔ حدیث شریف نمبر 1، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا وہ اسے وراثت میں شریک کر دیں گے۔ حدیث شریف نمبر 2، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ ریفرنس بخاری و مسلم شریف۔ یتیموں کے حقوق۔ حدیث شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو جس کے ساتھ احسان کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ ریفرنس ابن ماجہ شریف۔ بیوہ کے حقوق۔ حدیث شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں سعی کرنے والے کی مانند ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میرے خیال ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اس شب بیدار کی مانند ہے جو عبادت اور شب بیداری میں سستی نہیں کرتا، اس روزہ دار کی مانند ہے جو دن کو کبھی افطار نہیں کرتا۔ ریفرنس بخاری و مسلم شریف۔ مظلوم کے حقوق۔ بھوکوں، بیماروں اور قیدیوں کے حقوق، میت کے حقوق، انتقال کر جانے والے کے حقوق، انسانی حقوق اور جدید تحقیق۔ مظلوم کے حقوق۔ حدیث شریف، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو میں مدد کرتا ہوں، ظالم کی کیوں مدد کروں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کو ظلم سے روک، تیرا اس کو ظلم سے باز رکھنا ہی مدد کرنا ہے۔ ریفرنس مسلم شریف۔ بھوکوں، بیماروں اور قیدیوں کے حقوق۔ حدیث شریف، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدیوں کو چھڑاؤ۔ ریفرنس بخاری شریف۔ میت کے حقوق۔ حدیث شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جنازے کی نماز پڑھے اور ساتھ نہ جائے اس کو 1 قرات کا ثواب ہے، اور جو ساتھ جائے اس کو 2 قرات کا ثواب ہے۔ کسی نے پوچھا 2 قرات کیا ہے؟ فرمایا کم از کم احد پہاڑ کے برابر ہے۔ مسلم شریف۔ انتقال کر جانے والوں کے حقوق۔ حدیث شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ریفرنس ابن ماجہ۔ انسانی حقوق اور جدید تحقیق۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو الگ الگ ہر کسی کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ انسانوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد، پڑوسیوں، مظلوموں، بیوہ کے حقوق، یتیم، میت کے حقوق، اور پھر قبر پر جانے کے بعد مرحومین کے حقوق کی حفاظت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا کے سینکڑوں مذاہب کی سینکڑوں کتابوں میں کوئی ایک کتاب بھی
دکھا دی جائے جس میں مکمل طور پر علیحدہ علیحدہ تمام لوگوں کے حقوق کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اس بات کو دنیا بھر کے لیڈر اور بد مذہب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے کائنات کو کیا کیا دیا۔ عورتیں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، اسلام نے انہیں زندگی اور مقام دیا۔ نمبر 2، مظلوم کو ظلم کے اندھیرے سے نکالا، ایک دوسرے کی جان کے پیاسوں کو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والا بنا دیا۔ اس ضمن میں ایک شعر عرض ہے: بھائی بھائی مہاجرو انصار، بھائی بھائی مہاجرو انصار، دل ملانا میرے حضور کا ہے، دل ملانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے۔ نمبر 3، عربی کو عجمی پر اور کالے کو گورے پر کبھی فوقیت نہیں دی۔ نمبر 4، بیوہ کو عزت دی اور یتیموں مسکینوں کو سینے سے لگانا سکھایا، ماں باپ کا ادب اور بڑوں کو ادب سکھایا، پڑوسیوں کے حقوق اور ان کا خیال رکھنا سکھایا، کسی کو تکلیف دینے اور تنگ کرنے سے روکا، بیماروں کی عیادت اور مرنے والوں کے ساتھ تعزیت کا حکم دیا، مرنے کے بعد اس کی قبر پر جانے اور اصالہ ثواب کا بھی حکم دیا، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک جانے تک ضابطہ اخلاق دیا۔ کوئی شخص بھی ایسا کوئی مذہب دکھا دے جو اس قدر وسعتیں اور ضابطہ حیات دیتا ہو۔ اسلام وہی ہے جو خوشبو ہے اور خوشبو کی طرح پھیلتا ہے، اور مقناطیس ہے جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے آج کل یورپ میں، خصوصاً امریکہ، برطانیہ اور جرمنی جیسے ملکوں میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی جوان نسل اسلام کی طرف آ رہی ہے۔ جدید تحقیق اور سروے رپورٹ کے مطابق اس وقت امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 22 لاکھ اور برطانیہ میں مسلمانوں کی تعداد 70 لاکھ ہے۔ اذان بھلائی کی جانب بڑھانے کی آواز اور تحقیق۔ حدیث شریف نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جب تک کوئی انسان اور جن اور دوسری چیزیں مؤذن کی آواز سنتی ہیں، وہ قیامت کے روز مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ ریفرنس بخاری شریف۔ حدیث شریف نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، فرما رہے تھے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگتا ہے یہاں تک کہ روحا تک پہنچ جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ روحا مدینے سے 36 میل ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ حدیث شریف نمبر 3، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: تمہارے پروردگار کو چرواہا ہے سے بڑا تعجب ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اذان دیتا ہے۔ تمہارے پروردگار کو چرواہے سے بڑا تعجب ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے: میرے اس بندے کی طرف دیکھ جو اذان دے رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں اس بندے کی بخشش دوں گا اور اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ ریفرنس ابو داؤد، نسائی شریف۔ حدیث شریف نمبر 4، حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا: قیامت کے دن مؤذن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ مسلم شریف۔